کرنے والا سرکار سے تم سا کوئی نہیں ہے، تیرے سوائے نور مجھے کا کہیں کہیں پہ درود لکھا کتاب عظمت کے جہاں جہاں انہیں کے چہرے کو سوز مولی کا انہیں کے چہرے کو سوز مولی کا دام لکھا انہیں کو سب کا ایمان حبیب سب کا سبھی کا دل میں سبھی کا آگے شبیب شالے شمع بولے کر آیا ہمارا نبی کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا اس انسان یا کسی اور شخصیت کے بارے میں کیا کہا جائے کہ کیا بیان کر سکے گا؟ اس لیے کا صرف اور صرف مقصد اپنے ایمان میں اضافہ کرنا، اپنے آپ سنبھالنا ہے۔ میں صرف آپ کا تھوڑا ٹائم دوں گا اور آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ زندگی کی 2 ساتیں باقی رہ گئی ہیں، جس کے اندر ہم اپنی سمت کو درست کر لیں۔ یاد رکھیں کہ ہو سکتی ہے اگر ہمارے پاس کوئی چیز ہے تو وہ صرف سیرت طیبہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی ہے۔ جس کے پاس یہ کچھ نہیں ہے اس کے پاس دنیا میں کوئی دولت اللہ رب العزت کا ایک طریقہ کار ہے کہ ہر محفل میں، ہر مجلس میں، ہر کونے میں، ہر گوشے میں جہاں حضور کا تذکرہ ہوگا تو برکت والی مجلس بن جائے گی۔ اس لحاظ سے آپ حیران ہوں گے اس 4 دیواری کے شرق و غرب کی دیواریں اور شمال و جنوب کی دیواریں گواہ ہیں کہ یہاں اللہ جل جلالہ کی ذکر کے بعد اس کے نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ کا ذکر ہے۔ اللہ کے ذکر کے بعد حضور کا ذکر۔ ابو سعید خدری ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے ایک روایت کی ہے کہ میں نے جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ذکر کے بارے میں، تو پہلے تو میں ذکر کے بارے میں قرآن پاک کی یہ بڑی مشہور صورت ہے اس کو پیش کرتا چاہتا ہے، پھر اس حدیث کا مطلب آپ کو سمجھ آئے۔ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ، اے محبوب ہم نے تیرے سینے کو کھول دیا، یا میں نے آپ کے سینے کے اندر جو مقالبات، محاضرات، تعلیم و تعلم، حاضری و غیر حاضری، اس سب کے سامنے یہ کہنا پڑتا ہے کہ آپ کا شرع صدر ہو گیا۔ سینے کا غسل ہونی، آپ نے فرمایا 2 ہی دفعہ میں نے جبریل امین کو اصلی صورت میں دیکھا۔ ایک دفعہ غار حرا میں جب پہلی صورت آئی اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، اس وقت پر نے
حضور کو پوری جبریل کی صحیح تصویر دکھائی دے. اور دوسری دفعہ جب آپ سفر معراج پہ چلے اپنی کزن امی کے ام ہانی کے گھر میں استراحت فرما رہے تھے، جبریل آئے اور جبریل نے آپ کو ساتھ لیا اور پھر زمزم کے پاس لے گئے، حضور کے سینے کو چاک کیا، زمزم کے پانی سے دھویا اور پھر واپس اس کی جگہ سیٹ کر دیا. یہ آپریشن جبریلی آپریشن تھا، یہ کوئی ہمارے کسی ڈاکٹر یا سرجن کا نہیں تھا. وہ ہوتا بے ہوش کیا جاتا، بے ہوش کرنے کے بعد چیر پھاڑ ہوتی، چیر پھاڑ کے بعد پھر اس کو سلائی سینہ بھی ہے پھر ہم کرتے تو پھر کہیں لگتا نہیں سمجھ آتی. تو بائی پاس جو آپریشن کرا رہے ہیں ان کو سمجھنے کس طرح. یہ آپ کا غسل جو ہے، سینے کو چاک کرنا جو ہے، یہ سب ملائکہ کی طرف سے تھا، نہ ان کے شرح صدر میں، نہ تو کسی آگے سے چھیے گئے. وہ کہتے ہیں جب کوئی اللہ کا نام لیتا ہے تو اللہ کا نام لے کے بیان کچھ کرتا ہے تو اللہ کا نام ختم ہوتا ہی اللہ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اپنے ساتھ کر دیتا ہے. یعنی اللہ کا ذکر اور حبیب اللہ کا ذکر یہ ساتھ ساتھ ہے، ان میں کوئی زیادہ فاصلہ نہیں ہے. کیوں کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو بھیجا وہ حضرت عباس کی بھی ایک حدیث سناؤں کہ انشراح صدر جو ہے، سینے کو کھولنا جو ہے، یہ کسی بھی شخص کے لیے ضروری نہیں ہے کہ سب کا انشراح صدر ہو، لیکن حضور کا انشراح صدر جو ہے یہ لمبا ہی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب فرعون کے پاس بھیجنا چاہا تو اللہ تعالیٰ نے کہا بھیجو اور فرعون کو. فَسَمِعَ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ، جنہیں بڑی اسے بدتمیزی بدنی اور بڑا اس نے معاشرے کے اندر امن کو سکون کو پائمال کر دیا ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی جب فرعون کے پاس لے جانا لگا، فرعون نے تو دعویٰ کیا تھا خدائی کا کہ حضرت اللہ نے کہا جاؤ، تو اس اللہ تعالیٰ کے حکم کے بعد چلنا تو ضرور تھا، لیکن انہوں نے کیا کہا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. دعا مانگی کہ فرعون کے پاس میں جا رہا ہوں، بڑا بدتمیز ہے، ڈکٹیٹر ہے، خونخوار ہے، بنی اسرائیل کی سینکڑوں بچوں کا ذبح کرنے والا ہے، اس کے پاس میں جاؤں. رب اشرح لی صدری، اے اللہ میرا سینہ کھول دے فرعون سے بات کرنے کا. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، اور میرے معاملے کو آسان کر دے، سہلا کر دے. اس کے سامنے اس کا روب دبدبہ میرے پاس کوئی کام نہ کر سکے. جس ڈیوٹی پہ اللہ نے بھیجا ہے اس ڈیوٹی میں مجھے مضبوطی عطا فرما. یہ انشراح صدر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگ کے اپنا انشراح صدر کیا تھا. دعا مانگی تو سینے میں وضاحت آئی اور سینے کر گیا، انشراح صدر ہوا. موسیٰ علیہ السلام ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. بات لمبی نہ ہو جائے، جب انہوں نے بیٹا بنا کے رکھ لیا اور شہنشاہ اور باقی نے اچھا بچہ لگتا ہے ان سے دودھ پلانے کی پرورش کریں گے، ہو سکتا تھا ہمارا بیٹا بن جائے.
تو جب دوسرا اسلام چھوٹے تھے بچہ اٹھا بدرنی اور بندی سے نہیں کر سکتے. دیکھو اس نے داڑھی کو پکڑ لیا ہے کہ یہ تو بڑا پیسہ ویسا جو اس نے کھا. تو اس کے بعد وہ میرا آسیہ جی وہ تو بڑی مدبر بڑی حلیم بس. انہوں نے کہا کچھ نہیں بچے پکڑ لیتے ہیں بچے کو پتہ لگے. انہوں نے کہا نہیں میں خود مان لوں. ایک دکھتے ہوئے آبو کا چھوٹا سا اولا گیا ہے جسے دستی اس کے اندر جو کوئلے تھے بھر رہے تھے ان سے آگ نکل رہی تھی. اور دوسرا پیالہ جو ہے وہ دودھ کا پیالہ تھا فنی سی ڈش تھی. وہ دونوں حضرت موسیٰ کے سامنے رکھے گئے دیکھ کر پکڑے گا لازماً فطری طور پہ تو اسے آگ کو بجانے کے لیے پیچھے ہٹ جانا تھا. اور یہ جو کھانے پینے والے فری ڈش کی جو لے تھے. لیکن جب دونوں چیزیں سامنے رکھی تو انہوں نے آگ کے اوزاروں میں سے ایک کو پکڑ کے زبان پہ رکھ دیا. پھر فرعون کو پتہ لگا کہ یہ بچہ ہے ایسا یہی رہے گا یہ وہ نہیں جس کو جس میں مجھے خطرہ رہا ہے. بھی ہو گئے. تو یہ جب کام ختم ہو گیا تو اگر دوسرا اسلام کی اجازت مانگی جائے ہم نے آپ کے معاہدے کی مطلب بھی بہت سے پیارے پیاری باتیں سنی. میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ تھوڑی سی بات آپ سے کروں کیونکہ ٹائم بہت کم ہے. امام الانبیاء کے منصب عظیم کی خصوصیات تکمیل نبوت اور رسالت کے مظہر کامل کنی کی حیثیت سے امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیمات پر مبنی جو نظام حیات دنیا والوں کے سامنے پیش فرمایا ہے وہ بے شمار خصوصیات کا حامل ہے اور اس قدر جامعہ اور مکمل ہے کہ تاریخ انسانی اپنی وسعتوں کے باوجود اس کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے. ان میں سے چند ایک خصوصیات درج ذیل ہیں. آفاقیت. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام کائناتی اور آفاقی ہے کیونکہ وہ ملک مذہب قوم خطے وطن رنگ و نسل کی ہر بندیوں سے آزاد ہماگیر اور گوامی ہے. اسلام نے ایسی تمام پابندیوں کو یکسر پامال کر دیا ہے جو اسے کسی زاویے میں نہیں محدود کرتی ہے. اس لیے اس کے تمام تر اصول عالمی اور بین الاقوامی نوعیت کے ہیں جیسا کہ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ میں کالے اور گورے سرخ و سفید سب کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا ہے. افاقیت کا اولین سرچشمہ توحید و رسالت کا عقیدہ اسلامی افاقیت کا اولین سرچشمہ ہے. اس لیے جہاں پر توحید اسلام کی عمودی جوہر کی نمائندگی کرتی ہے رسالت اس کی جوہر دلیل ہے. یہ دونوں جوہریں باہمی مل کر اسلامی افاقیت کو اجاگر کر رہی ہے. جس کا توحید بندے کا رشتہ خدا سے جوڑتی ہے رسالت بندے کا بندے سے رشتہ استوار کرتی ہے. خدا سے غافل ہو کر بندے کے حقوق ادا نہیں کیے جا سکتے نہ بندوں کی حق تلفی کر کے خدا کی خوشنودی حاصل کی جا سکتی ہے. دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں. توحید کی غایت تقویٰ ہے اور رسالت کی احترام آدمیت تقویٰ کا ثمر رحم ہے اور احترام آدمیت کا عدل و احسان بندوں کا بندوں سے رشتہ جوڑنے کے لیے ضروری ہے. احترام آدمیت کی بنیاد پر زندگی کو ایک ایسے نظام میں مربوط اور منظم کر دیا جائے جس کی خصوصیات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا حجت الوداع میں اس طرح بیان فرمائی ہے.
قریش کے لوگوں، خدا نے تمہاری نعمت کو ختم کر ڈالا اور باپ دادا کے کارناموں پر تمہارے فخر مباحث کی اب کوئی گنجائش نہیں۔ تمہارے خون، مال اور عزتیں ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے پر قطعی حرام ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، انسانوں ہم نے تم سب کو ایک ہی مرد و عورت سے پیدا کیا ہے اور تمہیں جماعتوں اور قبیلوں میں بانٹ دیا تاکہ تم پہچانے جا سکو۔ تم میں زیادہ عزت اور بزرگی والا خدا کی نظر میں وہی ہے جو خدا سے زیادہ ڈرنے والا ہے۔ نہ کسی عربی کو اجمی پر کوئی فضیلت حاصل ہے، نہ کسی اجمی کو عربی پر۔ نہ کالا گورے سے افضل ہے، نہ گورا کالے سے۔ ہاں، بزرگی اور فضیلت کا اگر کوئی معیار ہے تو صرف تقویٰ ہی ہے۔ عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو، تمہارے ان پر حق ہے اور ان کا تم پر۔ یہ منصور، یہ محسن انسانیت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو دیا، جس میں تقویٰ پر مبنی عالمگیر احمد اور ایک بین الاقوامی وحدت کی بنیاد فراہم کر دی گئی تھی، جس کے سہارے ایک ایسی ملت بعد وجود میں آئی جو ایک سیسا پڑی ہوئی دیوار کی مانند تھی، اور ایک ایسی عمارت کی طرح جس کی ہر اینٹ دوسری اینٹ کو طاقت دے رہی ہو، اور ایک جسم کی مانند جس کے تمام اعضاء ایک دوسرے کے ساتھ درد اور آرام میں برابر کے شریک ہوں۔ حجت الوقاء کے ودا کے موقع پر آدھے آیت تکبیر کا نزول۔ حجت الوداع کے دن جمعہ کا دن تھا۔ اس موقع پر اس عظیم اور طویل خطاب کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک انگلی آسمان کی طرف اٹھائی اور 3 بار فرمایا، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد۔ اے میرے اللہ، تو گواہ ہے کہ میں نے تیرا پیغام آج کے روز لوگوں تک پہنچا دیا ہے۔ اس وقت جبرائیل امین تشریف لائے اور آیت تکمیل دین کا نزول ہوا، جو در ہے، جس کا مفہوم ہے کہ آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین کامل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر پوری کر دی، اور تمہارے لیے میں نے دین اسلام کو پسند کیا۔ خدا کا شکر ہے کہ تاریخ انسانیت میں پہلی بار عظمت و وقار کے عنوان پر واضح اعلان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے میدان عرفات میں کیا گیا، اس کے ساتھ ہی دین کی تکمیل ہوئی۔ وبارک لنا فی الآتین وقنا شر ما قضیت وقنا شر ما قضیت انک تقضی ولا یقضی علیک فإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعالى نستغفرك ونتوب إليك نستغفرك ونتوب إليك نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على النبي الأمي الكريم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبناته وذرياته وعترته أجمعين برحمتك يا رب۔